اللہ کا نبی صرف چند عقائد لے کر نہیں آتا کہ عقیدہ یہ رکھو اور عبادت یہ کرو اور قصہ ختم ہو گیا، باقی جو جی چاہے کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی عقیدہ بھی لاتا ہے، اس عقیدے کے مطابق پوری زندگی کا لاہ عمل لاتا ہے۔ اس لاہ عمل میں سیاسیات بھی ہیں، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں تعلیم اور تعلم بھی ہے، اس میں کاروبار اور معیشت بھی ہے، یعنی پوری زندگی کا لاہ عمل اللہ کا نبی لے کے آتا ہے۔ اور اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار جب مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک عقیدہ اور پوری زندگی کا عمل یہ اسلام ہے۔ کیا آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ نے عدالتیں نہیں بنائی؟ کیا آپ نے تعلیم و تعلم کا خیال نہیں رکھا؟ کیا آپ نے معاملات اور لین دین اور معیشت نہیں سکھائی؟ کاروباری قافلے کیا کاروبار نہیں ہوتا تھا؟ ایک فرانسیسی مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درود تو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں صرف نام نامی اس میں گرامی لکھا ہے۔ اس نے پوری حضور کی ولادت با سعادت سے لے کر وصال تک پوری سوان حیات مرتب کی ہے اپنی نظر میں۔ اب وہ مسلمان تو نہیں ہے، فرینچ ہے، اس کا اپنا کوئی عقیدہ ہے، لیکن حقائق ہوتے ہیں، اس کی زبان سے بھی بولتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، حیرت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب پر کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، سن ہجری کی ابتدا ہوئی اور اسلامی ریاست کی بنیادی اینٹ رکھی۔ 9 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو چلایا، اسلام کے قانون کی تنفیذ کی، اسلام کو عملاً نافذ کیا۔ کہتا ہے حیرت اس بات پہ مجھے ہوتی ہے کہ 10 ہجری میں جب حضور کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو جزیرہ نمائے عرب سارا اسلامی ریاست میں شامل ہو چکا، اور اس نے کتاب ویسے ہی نہیں لکھی۔ جہاں جہاں حضور نے جہاد فرمائے، جہاں جہاں حضور نے سفر ہجرت فرمایا، پھر جو قبائل مسلمان ہوئے، جن قبائل میں حضور تشریف لے گئے، پھر جن قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے جہاد ہوئے، وہ سارا اس نے چپا چپا پھر کے اس نے لکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو 9 سالوں میں جزیرہ نمائے عرب سارا اسلام کے زیر نگیں تھا، تو 9 سالوں پہ تقسیم کیا جائے تو ہر روز 824 مربع کلومیٹر فتوحات بنتی ہیں کہ روزانہ 824 کلومیٹر علاقہ ریاست اسلامی میں شامل ہو، تب 9 سالوں میں جزیرہ نمائے عرب پر ریاست بنتی ہے۔ تو قربان جائیے اس جرنیل کے جس نے مدینے کی ایک بستی سے لے کر پورے جزیرہ نمائے عرب پر ریاست اسلام کی قائم کر دی، جس کا نظام اسلامی تھا، جس کی سیاست اسلامی تھی، جس کی تجارت اسلامی تھی، جس کا تعلیم و تعلم تعلیم کی طرف حضور کی توجہ کتنی تھی کہ بدر کے قیدیوں میں فرمایا جو فدیہ نہیں دے سکتے تو انہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے تو مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ بنیادی اینٹ جب رکھی جا رہی تھی ریاست کی، تب سے بچوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ یہ آج کون سا فلسفہ آ گیا ہے کہ جی دین تو بندے کی ذاتی بات ہے اور ریاستی امور اور سیاست یہ ایک الگ شے ہے۔ سیاست الگ ہوگی تو دین کے پاس باقی بچے گا کیا؟ پھر تو لوگ فرد ہو کر ہی جئیں گے۔ اسلام لوگوں کو فرد ہو کر نہیں چھوڑتا، اسلام لوگوں کو اجتماعیت کی طرف اور پوری انسانی زندگی کو اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔
اسلام تو کافروں کو بھی زندہ رہنے کے حقوق دیتا ہے کہ یہ مسلم ریاست میں اپنے حقوق حاصل کرتے رہیں، خواہ کفر پر رہیں، لیکن ایک اجتماعی اور ایک اجتماعیت کی زندگی بسر کریں۔ یہاں چونکہ اب ہماری اپنی زندگیاں اللہ ہمیں معاف کرے اسلام سے خالی ہو چکی ہیں، پھر جو ہم میں سے اقتدار میں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی بندشیں مجھ پر نہ ہو، میں فرعون کی طرح اپنی ہر خواہش اپنی مرضی سے پوری کرتا رہوں۔ پھر وہ کہتا ہے یار اسلام کو تو الگ رکھو اور معاشی نظام الگ ہوگا۔ معاشی نظام الگ کون سا تم نے بنایا؟ پورے ملک کو سود کھانے پہ لگا دیا، پورا ملک اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، پھر کہتے ہیں مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں۔ جنگ میں تو تکلیفیں ہوتی ہیں، جب اللہ کے رسول سے قومی حیثیت سے آپ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ میں تو زخم لگتے ہیں، پھر چیخنے کی کیا بات ہے؟ اور اس افراتفری میں بھی جو سود نہیں کھاتا وہ ان دکھوں سے محفوظ ہے جو سود خوروں پہ۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ 18-20-22 کروڑ کی آبادی میں جو چند نفوس جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے سود نہیں کھاتے، ان کو وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو سود خوروں کو ہے، وہ پھر آرام سے رہ رہے ہیں۔